السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے جی آیت نمبر 7 سے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان مشرکوں کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ نہیں کی؟ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خلاف باطل کی مدد نہیں کی؟ کیا انہوں نے رسول اللہ اور اہل ایمان کو اذیتیں نہیں دی؟ کیا انہوں نے زمین میں فساد پھیلا کر خود کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بری الذمہ ہونے کے اسباب مہیا نہیں کیے؟ اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ہاں کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا اللہ تعالیٰ کے عہد کے ہاں کیسے عہد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دے؟ یعنی مشرکوں کے لیے کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے کہ جبکہ مومنوں پر واجب ہے کہ انہیں جہاں پائیں وہ قتل کریں، سوائے ان کے جن کے ساتھ مسجد حرام کے پاس عہد کیا گیا۔ الا الذین عاہدتم، مگر وہ لوگ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، یعنی کہ مشرکوں میں سے جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا تھا، عند المسجد الحرامی، مسجد حرام کے پاس۔ اس عہد میں مسجد حرام کی حرمت کی رعایت رکھنے کا حکم ہے، اس لیے کہ وہ فضیلت والی جگہ ہے، اس کے پاس جو معاہدہ کیا تھا وہ پورا کیا جائے۔ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، چنانچہ وہ تمہارے لیے پوری طرح قائم رہیں تو تم بھی ان کے لیے پوری طرح قائم رہو۔ جب تک وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تو تم بھی اپنے معاہدے پر قائم رہو۔ وہ تمہارے حقوق کی رعایت رکھیں تو ان کے معاہدے پر قائم رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لا کر مطمئن ہو چکے تو ایک مسلمان جسے مکہ میں اذیتیں دی جا رہی تھیں چھوٹ کر بھاگ آیا۔ ان کا نام ابو بصیر تھا۔ وہ قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتے تھے اور قریش کے حلیف تھے۔ قریش نے ان کی واپسی کے لیے 2 آدمی بھیجے۔ وہ یہ کہلوایا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو عہد و پیمان ہے اس کی تعمیل کیجیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بصیر کو ان کے حوالے کر دیا۔ اسی طرح سے بئیر معونہ کے حادثے میں 70 میں سے ایک شخص عمرو بن امیہ بچ نکلے، لیکن وہ بعد میں گرفتار ہو گئے۔ عامر بن طفیل جس نے ان قادیوں کو شہید کروایا تھا، اس نے عمرو بن امیہ کو دیکھ کر کہا میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی، لہٰذا میں یہ منت پوری کرنے کی خاطر عمرو بن امیہ کو آزاد کرتا ہوں۔ عمرو بن امیہ وہاں سے چلے تو اسی قاتل قبیلے کے 2 آدمی مل گئے جنہیں آپ نے قتل کر دیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ انہی 2 آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امان دے چکے تھے، جس کو عمرو بن امیہ کو علم نہ تھا۔ اب حالات کا تقاضا یہ تھا کہ بنو عامر کی غداری کی بنا پر ان کو جتنی بھی سختی برتی جا سکے برتی جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عہد کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کا خون بہا ادا کر دیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس عہد کے بعد جتنے بھی معاملات ہوئے، اور صلح حدیبیہ کا معاہدہ بھی لکھا ہی جا رہا تھا کہ سہیل کے بیٹے سیدنا ابو جندل اپنی بیڑیاں گھسیٹتے آپ پہنچے، اور انہوں نے یہاں پہنچ کر اپنے آپ کو مسلمانوں میں ڈال دیا۔ سہیل نے کہا کہ یہ پہلا شخص ہے جس کے متعلق میں آپ سے معاملہ کرتا ہوں کہ آپ سے واپس بھیج دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی تو ہم نے نوشتہ مکمل ہی نہیں کیا، یعنی کہ جو تحریر لکھ رہے ہیں وہ بھی مکمل ہی نہیں ہوا۔ اس نے کہا تب بھی آپ سے کسی بات پر صلح کا کوئی معاہدہ ہی نہیں کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، تو پھر تم اس کو میری خاطر چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ میں آپ کی خاطر نہیں چھوڑ سکتا۔ سیدنا ابو جندل زور زور سے چیخ کر کہنے لگے مسلمانوں، کیا میں مشرکین کی طرف واپس کیا جاؤں گا کہ وہ مجھے میرے دین کے متعلق فتنے میں ڈالیں؟ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جندل صبر کرو اور اسے باعث ثواب سمجھو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا۔ ہم نے قریش سے صلح کر لی اور ہم نے ان کو اور انہوں نے ہم کو اس پر اللہ تعالیٰ کا عہد دے رکھا ہے، اس لیے ہم بد عہدی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے سیدنا ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر قریشیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ صلح حدیبیہ کے موقع پر قریشیوں نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کیا۔ جب میں نے آپ کو دیکھا تو میرے دل میں اسلام کی رغبت ڈال دی گئی، بس میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں تو اب اللہ کی قسم کبھی ان کی طرف نہیں جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا میں عہد کو نہیں توڑتا اور نہ قاصدوں کو قید کرتا ہوں، تمہیں چاہیے کہ واپس جاؤ، پھر اگر تمہارے دل میں وہی بات رہے جو اب ہے
تو واپس آ جانا۔ کہتے ہیں کہ میں واپس چلا گیا اور دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس لوٹ کر آیا اور آ کر اسلام کو قبول کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنا زیادہ عہد کی پابندی کے بارے میں حکم دیا گیا ہے۔ میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب المتقین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ یعنی اس سے بہت اہم ترین بات سمجھنے کو ملتی ہے کہ جو تقوی اختیار کرنے کے لیے سب سے اہم ترین بات اور ضروری بات کیا ہے کہ ہم عہد کو پورا کریں۔ پھر میرے رب نے اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون۔ پھر میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا کہ کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ وہ اگر تم پر قابو پائیں تو وہ تو تمہارے بارے میں نہ کسی قرابت کا لحاظ کریں گے اور نہ کسی عہد کا۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں سے معاہدہ نہ ہو سکنے کے بارے میں وضاحت کی ہے کہ ان کے ساتھ کیسے معاہدہ ہو سکتا ہے جب انہیں تم پر غلبہ حاصل ہو جائے تو وہ کسی معاہدے یا رشتہ داری کا کوئی پاس نہیں رکھتے، کوئی لحاظ نہیں رکھتے۔ وہ تم پر غالب آ جائیں گے تو تمہیں برے عذاب دیں گے اور تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے بھی نہیں ڈریں گے۔ سیدنا ابن عباس کا قول ہے کہ علن کے معنی قرابت اور ذمتن کے معنی عہد کے ہیں۔ سیدنا انس نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کی ایک جماعت تبلیغ اسلام کے لیے بھیجی۔ انہیں قاری کہا جاتا تھا۔ راستے میں بنو سلیم کے دو قبیلے رعال اور زکوان نے ایک کنویں کے قریب ان کے ساتھ مزاحمت کی۔ یہ کنواں بیر معونہ کے نام کے ساتھ مشہور تھا۔ صحابہ نے ان سے کہا اللہ کی قسم ہم تمہارے ساتھ یہاں لڑنے نہیں آئے بلکہ ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک ایک ضرورت پر یہاں معمول کیا گیا ہے۔ لیکن کفار کے ان قبیلوں نے صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک صبح کی نماز میں ان پر بددعا کرتے رہے۔ تو یہاں سے ایک بہت ہی اہم ترین بات سامنے آتی ہے جو سمجھنے کو ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں یردونکم بافواہہم وتأبی قلوبہم، وہ اپنے منہوں سے تمہیں خوش کرتے ہیں اور دل ان کے انکار کرتے ہیں۔ مشرک اپنے خوبصورت باتوں سے گفتگو سے اپنے منہ سے تمہیں خوش کرتے ہیں اور دل میں وہ تمہارے لیے محبت سے خالی ہیں۔ ان کے دلوں میں تمہارے لیے نفرت، بغض اور دشمنی ہے۔ اس سے ان کے دل حقیقی طور پر بھرے ہوئے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان کے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ پھر میرے رب نے فرمایا اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما كانوا یعملون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے بہت تھوڑی قیمت خرید لی ہے، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا۔ یقیناً بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، یعنی ان کے اعمال بہت ہی برے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے میں بہت ہی کم قیمت کو لے لیا ہے تاکہ وہ تمہیں روک سکے۔ پھر میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ۔ پھر میرے رب نے مزید فرمایا کہ لا يرقبون، کسی مومن کے بارے میں نہ وہ کسی قرابت داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کا، اور یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ یعنی مومن، جب کسی مومن کی بات آتی ہے تو وہ تمام حدوں سے گزر جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ مومنوں کے لیے کوئی عہد، کسی بھی عہد کی پاسداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میرے رب نے آگے مزید ارشاد فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا کہ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ کوئی شخص ماضی میں خواہ کتنا ہی برا رہا ہو، وہ اسلامی برادری کا رکن بن سکتا ہے جب وہ توبہ کر لے، جب وہ نماز قائم کر لے، جب وہ زکوٰۃ کو ادا کرے، اس کے بعد وہ مسلمانوں کا دینی بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَابُوا، چنانچہ اگر وہ توبہ کریں، پھر اگر وہ شرک سے توبہ کریں اور اسلام کے احکامات کی پابندی کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ کو ادا کریں۔ ابن زید نے کہا کہ نماز اور زکوٰۃ اکٹھے فرض کیے گئے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی اور نماز کی زکوٰۃ کے بغیر قبولیت کا انکار کیا اور کہا کہ سیدنا ابو بکر کی کیا سمجھ تھی، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا عقل اور فہم عطا کیا تھا کہ انہوں نے کیا کہا کہ نماز کی زکوٰۃ کے بغیر قبولیت کا انکار کیا۔
سیدنا ابن مسعود نے فرمایا کہ تم کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، بس جو شخص زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز بھی قابل اعتبار نہیں ہے۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر وہ تمہارے دینی بھائی بن جائیں گے، یعنی جب وہ توبہ کر لیں اور وہ راہ راست پر آ جائیں پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، پھر میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا کہ اور ہم ان لوگوں کے لیے آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے آیات کو کھول کر بیان کیا ہے کیونکہ انہی کے ذریعے اسلام، اس کے احکامات کے بارے میں انسان کو سمجھ حاصل ہوتی ہے۔ ان آیات کے ذریعے اس بندے کو اخلاص نصیب ہوتا ہے، ان آیات کے ذریعے احکامات کی وضاحت ملتی ہے اور حکمتیں اور فیصلے معلوم ہوتے ہیں۔ انہی آیات کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی غلام بن جاتا ہے۔ پھر میرے رب نے مزید اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ میرے رب نے فرمایا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں، اگر وہ اپنے حلف کو توڑ ڈالیں یعنی معاہدے کو توڑ ڈالیں اور تمہارے خلاف تمہارے دشمن کی مدد کریں یا نقصان پہنچائیں، وَتَعَانُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں تعان کریں یعنی تمہارے دین میں عیب نکالیں، مذاق اڑائیں، یعنی دین اور قرآن مجید میں کسی قسم کا تانا دیں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو، کفر کے سرداروں سے جنگ کرو۔ آئمت کفر سے مراد وہ افراد ہیں جو اپنے آپ کو اس وقت ان کے قائد سمجھتے تھے اور وہ قائد کے مقام پر تھے اور ان کی وجہ سے اسلام کے خلاف اٹھنے والی تحریک کی قیادت وہ کر رہے تھے اور وہ ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے تھے۔ فَقَاتِلُوهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے بارے میں حکم فرمایا کہ ان کو، اس سے تمام قریش، مشرکین قریش مراد ہیں جو پورے عرب کے مشرکوں کے سردار اور ان کو لیڈ کر رہے تھے، نہ ایمان قبول کرتے تھے اور نہ ہی دوسروں کو ایمان قبول کرنے دیتے تھے، بلکہ وہ قبائل عرب کے مقتدی تھے، وہ ان کے لیڈر بنے ہوئے تھے اور تمام کے تمام لوگوں کو اپنے پیچھے انہوں نے لگا رکھا تھا۔ ائمۃ الکفر سے قریش کے سردار وہ سارے مراد ہیں جن میں ابو جہل، سہیل بن عمرو اور اکرمہ بن ابی جہل اور ابو سفیان بن حرب وغیرہ سب شامل ہیں۔ سیدنا ابو ابن عباس نے اسی کو اختیار فرمایا ہے، وہ فرماتے تھے کہ یہ آیت قریش مکہ کے سرداروں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے عہد کی خلاف ورزی بھی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ سے جلا وطن کرنے کا مشورہ بھی دیا، جبکہ دارالندوہ میں جبکہ وہ سارے کے سارے دارالندوہ میں جمع ہوئے تھے۔ انہم لا ایمان لہم، اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ بلا شبہ ان لوگوں کے لیے کوئی قسمیں نہیں ہیں، یعنی ان کا کوئی معاہدہ نہیں جس کی وہ پابندی کریں، وہ ہمیشہ معاہدہ شکنی کرتے ہیں، اس لیے ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ لعلہم ینتہون، پھر میرے رب نے فرمایا تاکہ وہ باز آ جائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ دین میں عیب نکالنے سے رک جائیں یا کفر سے رک جائیں اور اسلام کو قبول کر لیں۔ الا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين۔ پھر میرے رب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے الا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، کیا تم ان لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنے دشمنوں کے خلاف جہاد کے لیے ترغیب دلائی ہے کہ اے مومنو، تم ان کے خلاف جہاد نہیں کرو گے جنہوں نے تمہارے اور اپنے درمیان طے پانے والے معاہدے توڑے، تمہارے دین میں نقص نکالے اور تمہارے خلاف تمہارے دشمنوں کی مدد کی، جنہوں نے رسول اللہ کو نکالنے کا ارادہ کیا اور انہیں نکالا اور انہیں پہلی بار جنگ کا آغاز کیا، یعنی کہ بدر کے مقام، بدر کے دن میں۔ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا اور انہوں نے ان کو جلا وطن کر دیا۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور پہلی مرتبہ انہوں نے ہی تم سے ابتدا کی، پہلی مرتبہ جنگ کی ابتدا انہوں نے تم سے کی، تمہارے دشمنوں کی مدد کی۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جب قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بنو خزاعہ کے خلاف جنگ کی۔ اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟
یعنی کیا تم ان سے جنگ کرنے سے ڈرتے ہو؟ اللہ احق ان تخشوہم ان کنتم مؤمنین، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو، یعنی تم اللہ سے ڈرو اور جہاد کو ترک نہ کرو۔ مومن اللہ تعالیٰ مومن اللہ تعالیٰ یعنی کہ اپنے اپنے رب کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ احزاب میں وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو آنکھیں ہیں، ان کو کبھی دوزخ کی آگ سے نہ چھوئے گی، دوزخ کی آگ ان کو کبھی نہ چھوئے گی۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئی، اور دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے رات کو کاٹا۔ اس سے بہت سی اہم باتیں ہمیں اس آیت سے جو سمجھنے کو اور سیکھنے کو ملا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم ان لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا، اور پہلی بار انہوں نے ہی تم سے ابتدا کی، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، اور اگر کہ تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، انسان سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہم انسان سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف کم اور انسان کا خوف ہمارے دلوں میں زیادہ ہے۔ میرے رب نے اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا قاتلوہم یعذبوہم قاتلوہم یعذبوہم اللہ بأیدیکم ویخرہم ویخزیہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین۔ میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا اس آیت کے شان نزول دیکھا جائے تو ابو الشیخ نے سیدنا قتادہ سے روایت کیا ہے کہ ہم سے بیان کیا گیا کہ یہ آیت بنو خزاعہ کی قبیلے کے بارے میں اتری ہے، جس وقت وہ بنو بکر کو مکہ مکرمہ میں قتل کر رہے تھے، اور سیدنا اکرمہ سے روایت ہے کہ یہ آیت بنو خزاعہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ قاتلوہم، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیتے ہوئے ان فوائد کا ذکر فرمایا ہے جو جہاد کے نتیجے میں انسان کو نصیب ہوتی ہیں۔ اس طرح رب العزت نے جہاد کی ترغیب دی، قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، تم ان سے لڑو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دلوائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں زخموں سے تکلیف دے گا اور موت کی تکلیف دے گا۔ سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو سعید، جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد کے نبی ہونے پر راضی ہو، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر تعجب کیا تو عرض کیا اے اللہ کے رسول، پھر فرمائیے۔ آپ نے پھر فرمایا ایک اور بات بھی ہے، اس کی وجہ سے بندے کی جنت میں 100 درجات بلند ہوتے ہیں، اور ہر دونوں جہانوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد۔ وَيُخْزِهِمْ، اور انہیں رسوا کرے گا، یعنی قید اور غلبے کے ذریعے سے ان کافروں کو اللہ رسوا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جب تمہاری مدد کرے گا تو ان کافروں کے خلاف کرے گا جس کی وجہ سے ان کی رسوائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں کافروں کو ذلیل کرے گا، وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا۔ اور اللہ نے یہ بشارت مسلمانوں کو پہلے ہی دے دی، وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے سینوں کو شفا دے گا، کیونکہ کفار کے خلاف ان کے دل غیظ و غضب سے لبریز ہیں۔ ان کے دل قتال کرنے اور ان کو قتل کرنے سے اہل ایمان کو ان کے دلوں میں موجود غیظ و غضب اور غم سے شفا ملتی ہے، کیونکہ وہ ان دشمنوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خلاف مسلسل کام کر رہے ہیں اور کوشاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نور بجھانے میں کوشاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو چھپانے میں کوشاں ہیں۔ چنانچہ انہیں قتل اور رسوا کر کے مومنوں کے دلوں میں موجود غیظ و غضب اور غصے کو اللہ تعالیٰ کم کر دے گا۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی طرف دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ ان کے لیے جو بہتری ہوتی ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، حتیٰ کہ اس نے اہل ایمان کے دلوں کو شفا دینا اور ان کے غیظ و غضب کو زائل کرنا، اس کو ختم کرنا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ اور جہاد صحابہ کرام کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ میرے رب نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا
وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کا غصہ دور کرے گا. یعنی کافروں کے بارے میں جو غیظ و غصہ غضب مسلمانوں کے دلوں میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ٹھنڈا کرے گا. وہ ٹھنڈا ہونے کی صورت صرف اور صرف جنگ ہے، کیونکہ دشمن اللہ تعالیٰ اور رسول اور ان کے احکامات اور ان کے دیے ہوئے دین کے خلاف کوششیں کرتا ہے. ان کے قتل، قید اور رسوائی سے مومنوں کا غضب دور ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے پھر مزید فرمایا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے توبہ کی توفیق دیتا ہے. اور انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہی توبہ کرتا ہے. قریش کے سرداروں اور عام لوگوں میں کتنے ہی ایسے ہیں جنہیں فتح مکہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی اور وہ مسلمان ہوئے، جیسے اکرمہ بن ابی جہل، ابو سفیان اور سہل بن عمرو وغیرہ تھے. تو اس سے بہت اہم ترین یہ بات سمجھنے کو ملتی ہے کہ توبہ کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملتی ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے. تو اس کی ہر ہر بات میں کمال حکمتیں چھپی ہوئی ہیں. پھر میرے رب نے اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی آزمائش کے بغیر نہیں چھوڑیں گے، اور انہیں ضرور ایسی باتوں سے آزمائیں گے جن سے سچے مسلمانوں اور منافقوں میں فرق ہو سکے. ام حسبتم ان تترکوا، یا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے. یعنی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں آزمائش کے بغیر ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا مومن اور منافق، جھوٹے اور سچے کے درمیان فرق کرنے کے لیے کوئی عملی امتحان نہیں ہوگا کہ تمہیں حکم دیا جائے پھر چھوڑ دیا جائے کہ ایسا تم عمل کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی طرح سے ایسی ہی آیت سورہ العنکبوت میں ارشاد فرمایا کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ اس پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہہ دیں ہم ایمان لائے ہیں اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا. اور یقیناً ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ضرور جان لے گا جنہوں نے سچ کہا، اور یقیناً وہ جھوٹوں کو بھی ضرور جان لے گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بھی ارشاد فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خالص کر لے. یہ آزمائش اس لیے ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو خالص کر لے اور کافروں کو مٹا دے. تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی بھی آزمائش کی. جس طرح انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش اتنی ہی سخت ہوتی جاتی ہے. میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجہ، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو رازدار نہیں بنایا، یعنی انہوں نے کفار کو اپنا دوست نہیں بنایا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دوست نہیں بناتے، تو اہل ایمان کو صرف وہی اپنا دوست بناتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد اس لیے مشروع فرمایا تاکہ اس سے یہ عظیم مقصد حاصل ہو سکے، اور وہ عظیم مقصد یہ ہے کہ سچے لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو صرف دین کے لیے وقف کر رکھا ہے ان جھوٹے لوگوں سے الگ ہو جائیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اور لیکن ان کے دل مومنوں کے ساتھ نہیں بلکہ وہ دلی دوست ہیں ان کے کافروں کے. اور تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ کس کے دلی دوست کون ہیں. ولی جتن، یعنی کہ وہ کس کے دلی دوست ہیں. ولی جتن جو ہے یہ کسی وادی کے اس غار کو کہتے ہیں جہاں راستہ چلنے والے بارش کی وجہ سے پناہ لیں. اس سے مراد دلی دوست ہیں، یعنی کہ جو دل کے اندر ان کو چھپا لیا جائے، جو دلی دوست ہوں، جن کے ساتھ دلی ہم آہنگی ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی کی، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا مال دیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے روک لیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. صحابہ کرام اہل ایمان سے محبت اور دوستی رکھتے تھے اور کافروں سے بیزاری اور نفرت کا اظہار کرتے اور ان سے دشمنی رکھتے تھے. عطا سے روایت ہے کہ انہوں نے سیدنا عبیدہ بن عمیر کو ذکر کرتے سنا کہ سیدنا عمر نے قنوت میں یہ دعا فرمائی
یا अल्लाह मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को, मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों को बख्श दे और उनके दिलों में उल्फत डाल दे और उनके आपस में इस्लाह फरमा दे, अपने और उनके मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ उनकी मदद फरमा। ए अल्लाह, अहले किताब में से उन काफिरों पर आप अपनी लानत फरमा जो तेरे रसूलों को झुठलाते हैं और तेरे रसूलों से जंग करते हैं। ए अल्लाह, उनके मामलात में इख्तिलाफ डाल दे, उनके कदम डगमगा दे और उन पर ऐसा अजाब नाजिल फरमा जिसे तू मुजरिम लोगों से फेरता नहीं है। वल्लाहु खबीरुन खबीरुम बिमा तामलून, और जो भी तुम अमल करते हो अल्लाह ताला उससे पूरी तरह से बाखबर है। अल्लाह ताला हर चीज को, तुम्हारे हर हर अमल को जो तुम्हारे दिलों के अंदर है, अल्लाह ताला उनको ही बखूबी जानता है और तुम अल्लाह ताला से कोई भी बात छुपा नहीं सकते। इसलिए अल्लाह ताला ने सूरह अल माइदा के अंदर भी हुक्म दिया कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, यहूदियों और ईसाइयों को दोस्त ना बनाओ, वो एक दूसरे के दोस्त हैं, और तुम में से जो उन्हें दोस्त बनाएगा तो यकीनन वो उन्हीं में से है। बिलाशुबा अल्लाह ताला जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। इससे वाज़ेह साबित होता है कि मुसलमानों को किन से दोस्ती करनी चाहिए और किन से नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने तो हमें दोस्ती के मेयारात भी बता दिए। हमें चाहिए कि हम अपनी औलाद की ऐसी तरबियत करें कि उनको मालूम हो कि उनकी दोस्ती किन लोगों से होनी चाहिए। फिर अल्लाह ताला ने इसी के बारे में मजीद सूरह माइदा में भी इरशाद फरमाया, फिर आयत नंबर 57 में मजीद अल्लाह ताला ने ये भी इरशाद फरमाया, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, काफिरों को और उन लोगों को जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई अपना दोस्त ना बनाओ। उन्होंने तुम्हारे दीन का मजाक और खेल बना रखा है, और तुम अल्लाह ताला से डरो अगर मोमिन हो। अल्लाह ताला ने उनसे दोस्ती करने के लिए फिर सूरह आल इमरान में भी फरमाया कि उनसे दोस्ती ना करने के लिए क्या कहा, अगर तुम्हें कोई बुराई पहुंचे तो उन्हें बुरी लगती है, और अगर तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचे तो वो उस पर खुश होते हैं, और अगर तुम सब्र करो और अल्लाह ताला से डरो तो उनकी खुफिया तदबीर तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। यकीनन जो वो अमल करते हैं अल्लाह ताला उसका इहाता करने वाला है। जब मोमिन को यकीन हो जाता है कि काफिर मुसलमानों को दीन इस्लाम से हटाकर लादीनियत और गुमराही पर लाना चाहते हैं, फिर वो काफिरों से दिली दोस्ती नहीं करता। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया, अहले किताब में से एक गिरोह ख्वाहिश रखता है कि काश वो तुम्हें गुमराह कर दें, हालांकि वो नहीं गुमराह कर रहे मगर अपनी ही जानों को, और वो शऊर नहीं रखते। यानी जिसके दिल के अंदर ईमान है, जो मोमिन है, वो हरगिज हरगिज काफिरों की तरफ झुकाव नहीं करेगा, उनसे मेल जोल नहीं करेगा, उनसे दोस्तियां नहीं लगाएगा, उनको अपना दिली दोस्त नहीं बनाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बे कायनात हम सबको राह रास्त अता फरमाए, और हमें उन लोगों से, अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल करे जो अल्लाह ताला के मुकर्रब तरीन तरीन बंदे हैं। हमारे आमाल को सौले कर दे। रब्बे कायनात हमारे आमाल को अपनी रजा के मुताबिक ढाल ले और अल्लाह ताला हम सब से राजी हो। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिही खल्क़िही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।